دے دل سب سن رہے ہو آواز یہوہ دی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی۔ خدا کے مقدس کلام میں سے تلاوت سنیں یوحنا کی انجیل باب نمبر 17 پہلی 11 آیات۔ یسوع نے یہ باتیں کہی اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے بیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا، وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے۔ اب وہ جان گئے کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے، کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے۔ میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہے، اور میں تیرے پاس آتا ہوں اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر، تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہو۔ خدا کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ میرے عزیزوں، آج کے تلاوت کردہ متن میں جن اہم نکات کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، یہ ایک مضمون کے ساتھ علاقہ رکھتے ہیں، اور وہ ہے یسوع مسیح کی دعا۔ یہ دعا جو ہے کن حالات میں کی گئی اور کب کی گئی ہے؟ اکثر ہم بائبل مقدس میں جب کسی بھی متن کو دیکھتے ہیں، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے ضروری بات ہے کہ ہم ان حالات کو سمجھ سکیں اور اس سارے واقعے کو آگے پیچھے سے دیکھ سکیں
کہ یہ کن حالات میں خداوند یسوع مسیح نے دعا کی ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں ہمیں بہت سی یسوع مسیح کی دعاؤں کا ذکر ملتا ہے، جن میں ایک بڑی مشہور دعا گتسمنی باغ میں کی گئی۔ اسی طرح سے نازل کی قبر پر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر مختلف ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ پہاڑ پر جا کر دعا کیا کرتا تھا۔ تو یہاں پر جو خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے ہیں، یہ جو موقع ہے یہ ساکرامنٹ کے بعد کی دعا ہے۔ یہ کون سا ساکرامنٹ ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کا، اور آخری فسح کے موقع پر خداوند یسوع مسیح نے پاک عشاء کے ساکرامنٹ کا تقرر کیا، یعنی کہ اس کو مقرر کیا اور فرمایا کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرنا۔ تو یوحنا کی انجیل کے مطابق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ آخری فسح کھا رہے تھے تو گتسمنی باغ میں جانے سے پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں کے لیے دعا کی ہے۔ تو یہ دعا جو خداوند یسوع مسیح نے کی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کے الفاظ پر غور کریں، اس دعا میں ہمیں چند اسباق ملتے ہیں۔ پہلی بات جو میں اپنے لیے بطور پاسبان ہوتے ہوئے سمجھتا ہوں یا سیکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں کلام کے سنانے اور سننے کے بعد دعا کی ضرورت ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے یہ وعظ کے بعد کی دعا ہے، سرمن کے بعد خداوند یسوع مسیح نے دعا کی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب یہ باتیں کہہ چکا، ان کو بتا چکا، ان کو سمجھا چکا، تو پھر خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ ان کے لیے دعا کی۔ اور دعا کرنا کیوں ضروری ہے کلام کے بعد؟ اس لیے تاکہ جو کلام کا بیج بویا گیا ہے اس کو کہیں ابلیس چگ کر نہ لے جائے۔ یہ بائبل مقدس کی بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی، ایک بیج بونے والا بیج بونے کے لیے جا رہا تھا، اور کچھ بیج جو تھا وہ راہ کے کنارے گر گیا، اور کیا ہوا کہ ہوا کے پرندوں نے آ کر اس بیج کو چگ لیا۔ شیطان نے آ کر اس بیج کو چگ لیا تاکہ وہ کہیں پھلدار نہ ہو سکے۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بیج جو ہے وہ جھاڑیوں میں گر گیا ہے، کچھ بیج جو ہے وہ پتھریلی زمین پر گر گیا ہے۔ تو دعا کی ضرورت ہے کہ کہیں پر دنیا داری کی باتیں کلام کے بیج کو دبا نہ دیں، کہیں پر زندگیاں پتھر دل نہ ہو جائیں، تاکہ وہ بیج جو کلام کا بیج ہے جو بویا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ دل اور زندگیاں سخت ہو جائیں، بلکہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ دل کی زمین جو ہے وہ نرم ہو، بیج کو قبول کرے، اور وہ بیج جو ہے وہ پھلدار ہو سکے۔ اس لیے پہلی بات ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو وعظ کے بعد یا کلام کے بعد بھی ہم خدا سے مانگا کریں، دعا کیا کریں، تاکہ جو بیج بویا گیا ہے وہ ہماری زندگیوں میں پھلدار ہو سکے۔ اگر کسی وجہ سے وقت کی کمی کے باعث ہم عبادت میں وعظ کے بعد دعا نہیں کر پاتے، تو آپ کے پاس موقع ہے، جب آپ ہدیے کا گیت ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی دعا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جو کلام کا بیج بویا گیا ہے وہ ہماری زندگیوں میں پھلدار ہو سکے۔ دوسری بات، یہ دعا جو ہے یہ ایک خاندانی دعا ہمیں لگتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگرد جو ہیں وہ ایک خاندان کی شکل میں ہے، ایک فیملی کی شکل میں ہے۔
اور خاندانی دعا میں رہنمائی کون کر رہا ہے؟ اس خاندان کا سربراہ۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے لیے ایک سربراہ ہے، ایک خاندان کا وہ قائد ہے، قیادت کرنے والا ہے۔ چند دن پہلے ہم نے خداوند یسوع مسیح کے ظہورات کے بارے میں سیکھا۔ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے، اور ان میں سے ایک ظہور کون سا تھا؟ اماؤس کی راہ پر دو شخص جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے جانا کہ یہ جو ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے، یہ جس کی باتوں سے ہمارے دل جو ہے وہ خوشی محسوس کر رہے ہیں، جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے برکت چاہی اور روٹی توڑ کر ان کو دی۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ تو یہاں پر ایک سربراہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے اپنے خاندان کے ساتھ۔ اس کے لیے ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم اپنی خاندانی دعا میں کوشش کیا کریں کہ جو سربراہ ہے، قائد ہیں، لیڈر ہیں، وہ کون ہے؟ بھائی، مرد، حضرات۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اس بات سے پیچھے رہنے والے لوگ ہیں وہ ہم ہی ہیں، کیونکہ زیادہ دعا کا سلسلہ کدھر سے آتا ہے؟ خواتین کی طرف سے، گھر میں بھی، بچوں میں بھی۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جب ہم ایک گھر کے، ایک خاندان کے، ایک گھرانے کے سربراہ ہیں، دوسری باتوں میں ہم لیڈ کرنا چاہتے ہیں، قیادت کرنا چاہتے ہیں، تو اس بات میں بھی ہم نہ گھبرایا کریں۔ اس میں ہمیں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ تھوڑا سا وقت نکالا کریں تاکہ خاندانی دعا کی جا سکے۔ یوشوا ایک خوبصورت قائد ہمیں نظر آتا ہے۔ نہ صرف وہ اپنے قوم کا قائد ہے، نہ صرف وہ اپنی لوگوں کا قائد ہے، بلکہ وہ اپنے گھرانے کا بھی ایک خوبصورت قائد ہے۔ کس طرح سے؟ اس نے کہا، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے۔ کیونکہ باقی لوگ تو گمراہ ہو رہے تھے، باقی لوگ تو ادھر ادھر جا رہے تھے، ڈاما ڈول ہو رہے تھے، لیکن اس نے اپنے گھرانے کے لیے کیا اعلان کیا کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے۔ تو میرے عزیزوں، یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ اپنے والد کو فالو کرتے ہیں، اس کی طرح سے چلنا چاہتے ہیں، اس کی طرح سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو باپ ہیں، سربراہ ہیں، وہ ضرور کوشش کیا کریں کہ تھوڑا وقت دن میں، رات کے وقت، شام کے وقت اپنے خاندان کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ تیسری بات جو ہم اس دعا میں سیکھتے ہیں، یہ الوداعی دعا ہے۔ الوداعی دعا۔ اب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے جدا ہونے والے ہیں، اور جب جدا ہونے والے ہیں تو انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر کیا کی؟ دعا کی۔ مقدس پولس رسول کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب کے 20ویں باب کی 36ویں آیت میں، میلتس ایک بندرگاہ ہے، وہاں پر افسس کے بزرگوں سے جدا ہونے کے وقت پولس رسول نے دعا کی ہے۔ افسس میں اس نے جب کلیسیا قائم کی تو کلیسیا قائم کرنے کے بعد اس نے وہاں پر کچھ بزرگ مقرر کیے۔ اب وہ وہاں سے گزر رہا ہے، میلتس ایک بندرگاہ ہے وہاں سے، اور اس نے افسس کے بزرگوں کو، ایلڈرز کو وہاں پر بلایا تاکہ ان کے ساتھ ملاقات کر سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بائی پاس کا سفر کر رہا ہے، ملتان سے وہ لاہور جا رہا ہے، تو اکثر وہ اپنے عزیزوں کو کیا کہ ہڑپے آ جائیں تاکہ ہم وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کر سکیں، مل سکیں، اسٹیشن پر آ جائیں
کوئی نہ کوئی چیز کھانے پینے کی ہم دے سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے پولس رسول جو ہے وہ میلتس کی بندرگاہ پر افسس کے بزرگوں کو بلاتا ہے، تھوڑی سی ملاقات ہے، اور جب ملاقات سے فارغ ہوئے ہیں، اپنے سفر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو کیا لکھا ہے؟ اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی، الوداعی دعا۔ میرے عزیزو، جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو دعا کرنا نہ بھولا کریں۔ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، دعا کیا کریں، کیونکہ یہ ہم اپنے آپ کو اپنے خدا کے سپرد کرتے ہیں، اور جو عزیز پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو بھی ہم خدا کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ بے شک ہم کئی دفعہ جلدی کرنا چاہتے ہیں، لیٹ ہو رہے ہیں، تو پہلے تھوڑا وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں تاکہ ایک آدھا منٹ جو ہے وہ دعا کے لیے ہمارے پاس بچ سکے۔ اب خداوند یسوع مسیح کی درخواستیں کیا ہیں؟ کون سی درخواستیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح اس دعا میں اپنے شاگردوں کے لیے کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی درخواست ہمیشہ کی زندگی کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا اولین مقصد کیا ہے؟ یسوع مسیح کا اولین مقصد یہ تھا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی دے سکے۔ فرمایا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ جو کوئی اس پر اپنا بیٹا اکلوتا بیٹا بخش دے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے دعا کی۔ خداوند یسوع مسیح کی یہ خواہش تھی کہ اس کے شاگرد کیا پائیں؟ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ باقی تمام باتیں جو ہیں وہ اس زمین کی ہیں، باقی تمام باتیں جو ہیں اس دنیا میں رہ جانے والی ہیں، سب سے ضروری بات کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ ایک بڑی خوبصورت مثال اس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا منادی کرنے کے لیے، کلام سنانے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے، اور جب وہ واپس آئے تو کس بات سے خوش ہوئے کہ بدروہیں بھی ہمارے نام سے ڈرتی ہیں، ہم بدروہوں کو نکالتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس بات سے خوش نہ ہو، بلکہ اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے گئے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ بات ہمیں اپنے ساتھ باندھ لینی چاہیے، اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھا لینا چاہیے کہ یسوع مسیح کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ کوئی بھی بات اگر اس کی رکاوٹ میں ہے، اس کے راستے میں ہے، تو اس کو ہمیں اپنی زندگی سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا ہمیشہ کی زندگی کیسے پائیں گے؟ کیسے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے؟ لکھا ہے ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو، یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے، جانے، جاننا۔ یہ ضروری بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو ہمیشہ کی زندگی کا وسیلہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کو جاننا۔ اور یہ جاننا کیسا ہے؟ صرف نام سے جاننا؟ ہرگز نہیں۔ جاننے کو تو یہودا اسکریوتی بھی یسوع مسیح کو جانتا ہے، جاننے کو تو فقی فریسی بھی یسوع مسیح کو جانتے تھے، جاننے کو تو مصلوب ہوئے ڈاکو بھی یسوع مسیح کو جانتے تھے۔ یہ جاننا کیسا ہے؟ اس کے عرفان میں ترقی کرنا، اس میں بڑھنا، اس میں پرورش پانا۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کو جاننا، اکٹھا ہونا، اس کے لیے ایک مثال ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں
پہلے باب میں 25ویں آیت میں یوسف اور مریم کے بارے میں لکھا ہے، اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، یعنی کہ وہ اس وقت تک اکٹھے نہ ہوئے جب تک مریم کے بیٹا نہ ہوا۔ اور بائبل مقدس میں اکٹھا ہونا، ایک ہونا، اس بات کے بارے میں لکھا ہے کہ جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک نہیں ہو جاتے، اس کی رفاقت اور شراکت میں نہیں آ جاتے، اس وقت تک ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ تو یسوع مسیح کو جاننا یعنی کہ اس کے ساتھ ایک ہونا۔ ہوشیہ کی کتاب 6 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ دوسری بات جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ وہ ان شاگردوں کی حفاظت کرے۔ یسوع مسیح اب دنیا سے جانے والے ہیں، اب یسوع مسیح ان کے ساتھ نہیں ہے، اب وہ خدا سے درخواست کر رہا ہے کہ میرے شاگردوں کی حفاظت کرنا۔ کس سے حفاظت کرنا؟ ابلیس سے، شریر سے، شیطان سے، میرے لوگوں کی، میرے بندوں کی حفاظت کرنا۔ کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ تھے تو یسوع مسیح خود ان کی حفاظت کرتے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں تو کشتی ڈوبنے لگی ہے تو یسوع مسیح نے ہوا کو ڈانٹا، تھما دیا ہے سارے طوفان کو، اور کشتی میں سفر کرنے والے سات افسوس۔ اب یسوع مسیح ان کے ساتھ جسمانی طور پر نہیں ہے، بے شک یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اب وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اس لیے درخواست کی ہے کہ ان کی حفاظت کر۔ میرے عزیزو، پھر درخواست کی کہ میرے شاگرد جو ہیں وہ متحد ہو، ایک ہو۔ کس طرح سے؟ جس طرح سے میں اور تو ایک ہیں، جیسے بیٹا اور باپ ایک ہیں، ویسے ہی میرے شاگرد بھی کیا ہوں؟ متحد ہوں، ایک ہوں۔ یہ درخواست کن کے لیے کی گئی ہے؟ واضح طور پر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں یہ درخواست دنیا کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ درخواست ان کے لیے کر رہا ہوں جن کو تو نے مجھے دیا ہے۔ یہ درخواست جو تھی یہ خاص طور پر یسوع مسیح کے شاگردوں کے لیے تھی۔ دنیا سے مراد ہم نے چند اتوار پہلے بھی سیکھا، وہ نظام، وہ لوگ جو خدا اور اس کے بیٹے کے خلاف چلتے ہیں، جو ابلیس کی مرضی پر چلنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر یسوع مسیح ان کے لیے دعا نہیں کر رہے، بلکہ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اپنے ان شاگردوں کے لیے جو خدا نے یسوع مسیح کو دے دیے ہیں۔ پھر درخواست کی کہ وہ ان کو مقدس کر۔ مقدس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا اس کا مطلب ہے الگ کر، پاک کر، علیحدہ کر دے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو دنیا سے الگ ہونا ہے، اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لینا ہے، جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ دنیا کی چیزوں سے۔ دنیا ہمیں کیا دے سکتی ہے؟ آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش، زندگی کی شیخی۔ اگر کوئی انسان ان باتوں سے محبت کرتا رہے گا تو اس میں خدا کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے لیے یہ دعا کی ہے کہ خداوند خدا ان کو مقدس کرے، ان کو الگ کر لے، پاک کر لے، علیحدہ کر لے۔ وہ دنیا میں رہے لیکن دنیا کی باتیں ان میں نہ آ سکیں۔ اس کے لیے ایک مثال، اکثر بڑی خوبصورت مثال ہے، اس کو یاد رکھیں۔ جب پانی میں کشتی سفر کرتی ہے، کشتی پانی کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، پانی میں ہونا ضروری ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح سے مسیحی ایماندار ہیں، دنیا میں رہیں گے،
دنیا میں چلے پھریں گے، دنیا میں اپنا کام کریں گے، لیکن دنیا جیسے نہیں ہوں گے۔ اگر دنیا داری ہم میں آ جائے گی تو ہمارے ایمان کا جہاز جو ہے وہ ڈوب جائے گا۔ اس لیے ہمیں دنیا میں رہنا ہے، یہ نہیں کہ ہم کسی سے ہاتھ بھی نہ ملائیں یا کسی سے ملے نہیں یا کسی کے ساتھ مل کر کام نہ کریں۔ دنیا میں رہیں لیکن دنیا کی باتیں ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا دعا کی کہ باحفاظت یہ آسمانی وطن میں پہنچ جائیں، حفاظت کے ساتھ۔ ہم اکثر نجات کے 3 مراحل کی بات کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے تصدیق، جس میں ایک انسان یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، جسٹیفیکیشن۔ دوسرا مرحلہ ہے تقدیس، سینٹیفیکیشن، اور تیسرا مرحلہ ہے تجلی، گلوریفیکیشن۔ ہم سب ایماندار تقدیس کے مرحلے میں سے گزر رہے ہیں، اور اس مرحلے میں خدا کی طرف سے حفاظت بہت ضروری ہے، کیونکہ تقدیس کے مرحلے میں ہی لوگ ناکام بھی ہوں گے، کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ یسوع مسیح نے اسی لیے فرمایا کہ بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور بہت سے آخر اول ہو جائیں گے۔ تقدیس کے مرحلے میں ہی یہودا اسکریوتی جو تھا وہ فیل ہو گیا تھا۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ یہ نہیں کہ ہم نے بس ایک دن یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو ہم آسمان پر پہنچ جائیں۔ ہر روز اپنی صلیب اٹھانا، ہر روز اپنی خودی کا انکار کرنا اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے فضل کے ماتحت کر دینا، یہ سینٹیفیکیشن کا، تقدیس کا سفر ہے۔ اور یہ کب ختم ہوگا؟ جب تک ہم آسمان پر جلالی بدن کو حاصل نہیں کر لیتے، جب تک گلوریفیکیشن میں نہیں چلے جاتے، اس وقت تک روز ہمیں ابلیس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کے اس وقت میں ہم یہ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے لیے یہ دعا کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ پہلی بار ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یسوع مسیح کی خواہش ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لیں۔ اس طرح سے پولس رسول نے اپنے پیارے شاگرد تیموتھیوس کو لکھا، آئے مرد خدا، جسمانی باتوں سے باپ، جسم کی خواہشوں سے دور تھا، اور ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا ہے۔ ہر روز ہم دعا میں کہتے ہیں ہمیں برائی سے بچا۔ یہ دعا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی تاکہ ہماری حفاظت کی جا سکے اور ہم برے شیطان سے بچائے جا سکیں۔ دعا کی کہ مسیحی لوگ جو ہیں ان میں یگانگی اور محبت ہو، اور دعا کی کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ دنیا سے الگ ہوں، پاک اور صاف ہوں اور پاکیزگی میں چلتے رہیں، اور دعا کی کہ وہ باحفاظت آسمانی وطن میں پہنچ جائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو فکر کرتے ہیں، آمین۔ ہتھیار ہوونگے خداوند دی وفاداری، تیرے ہتھیار ہوونگے خداوند دی وفاداری، ڈراوے گا نہ دن دا تیر، ڈراوے گا نہ دن دا تیر، نہ تینوں رات اندھیاری، ڈراوے گا نہ دن دا تیر، نہ تینوں رات اندھیاری۔ خدا دے پردے ہیٹھا